من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، آج 10 رمضان المبارک اور 10واں روزہ ہے، اور آج کے دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ سفر اور امہات المومنین میں سے پہلی ام المومنین اور حضور کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہے۔ تاریخ وصال آپ کی 10 رمضان المبارک اور 10 نبوی کو ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کی یہ 10واں سال تھا جب آپ کا وصال ہوا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شرافت اور نجابت، سیرت و صورت، خوبی قسمت میں بہت ممتاز درجے پر فائز تھیں، اور سب سے پہلے یہ شرف آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو حاصل ہوا کہ سرور کونین محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ آپ کے ساتھ نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ عتیق بن عائز کے نکاح میں تھیں، ان سے ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ہند حضرت خدیجہ کی، عتیق آپ کے شوہر کا نام تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ابو حالہ مالک بن نباش بن زرارہ تمیمی ان کے ساتھ نکاح کیا، اور ان سے ہند اور حالہ کے نام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ کے۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاربت پر ان کے مال سے تجارت کرتے تھے۔ مزاربت یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا مال ہو، دوسرا کاروبار کرے اور منافع آدھا آدھا تقسیم ہو، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ مال حضرت خدیجہ کا تھا، حضور نبی کریم تجارت فرماتے تھے، تو یہ مزاربت تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت سے متاثر ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ ہجرت سے 4 یا 5 سال پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن پیدا ہوئیں، یعنی کہ 4 بیٹیوں کی ماں حضرت خدیجہ ہی تھی۔ ان سب نے زمانہ اسلام پایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور ایک صاحبزادے حضرت قاسم پیدا ہوئے حضرت خدیجہ سے، اور ایک صاحبزادہ حضرت ابراہیم، یہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے جو حضور کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 24 یا 25 سال تک زندہ رہیں۔ شادی کے بعد حضور کے ساتھ 24 یا 25 سال آپ کی معیت میں گزارے، اور ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ بڑی فیاض، دریا دل اور سخی تھیں۔ اپنا سارا مال اور سارا زر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں پیدا ہونے میں تمام مسالک کی کتابیں متفق ہیں۔ تمام مسالک کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ حضرت خدیجہ سے 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ حضرت شیعہ حضرات کی مستند کتاب اصول کافی کے صفحہ نمبر 278، جلد نمبر 1، 70 نمبر 2
میں اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ بچپن سے ہی نیک عادات کی مالک تھیں۔ آپ کا گھرانہ لغویات اور فضول باتوں سے دور تھا، اس لیے آپ کی تربیت بھی اسی بہترین ماحول میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ آپ زمانہ جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جب ساری دنیا بت پرستی کرتی تھی، لیکن حضرت خدیجہ اور آپ کا گھرانہ اس چیز سے پاک تھا، اور ساری دنیا جو ذہن میں آتا تھا وہ کام کرتی تھی، لیکن ہر قسم کے لغویات اور فضولیات سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت جو ہے وہ بے داغ تھی، اس لیے آپ کی تربیت بھی اسی بہترین ماحول میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی طاہرہ کا معنی ہوتا ہے پاک، زمانہ جاہلیت میں ہی طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ بچپن سے ہی بتوں سے شدید نفرت تھی اور کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ آپ اپنے مال میں سے کثیر حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جس کے بارے میں عموماً آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا یا مختلف واقعات ہوئے تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے کہ یہ کیسا ہے معاملہ، تو وہ ورقہ بن نوفل اس وقت کا عالم تھا۔ تو یہ ورقہ بن نوفل یہ آپ ان کے حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے تورات اور انجیل کو سنا کرتی تھیں اور ان کے مطالب و معانی پر غور کرتی تھیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کے ان الفاظ کو بیان کیا ہے جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام دیتے وقت کہے۔ آپ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، دیانت، ایمانداری اور سچائی کی بدولت آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت خدیجہ نے خواب دیکھا تھا کہ آفتاب ان کے گھر میں اتر آیا ہے۔ آفتاب یعنی سورج، حضرت خدیجہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کے گھر میں اتر آیا، اور پھر مکہ مکرمہ کے تمام گھر اس کی روشنی سے منور ہو گئے، اور آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل سے کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، تمہیں مبارک ہو، تمہاری شادی نبی آخر الزماں کے ساتھ ہوگی۔ اس خواب کی تعبیر ورقہ بن نوفل نے بتائی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ابو حالہ بن زرارہ تمیمی اور عتیق بن عائز مخزومی سے بھی آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ آپ نے ان دونوں کی وفات کے بعد قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے آنے والے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ خاندان تھا بہت اعلیٰ اور پیسہ بھی تھا جدی پشتی اور بہت امیر کبیر خاندان تھا۔ عرب کے بڑے بڑے قبیلوں والوں نے رشتہ بھیجا اور آپ نے ٹھکرا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ سے عمر میں چھوٹے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار اور آپ کے اخلاق نے آپ کے دل میں جگہ بنا لی تھی، چنانچہ آپ کے قلب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو کہ آپ کے بھائی عوام بن خویلد کی زوجہ تھیں، آپ کی بھابی تھیں، اور پھوپھی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حضرت خدیجہ کی بھابی تھیں، عوام بن خویلد کی زوجہ تھیں۔ آپ نے ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار کے بارے میں پوچھا، پھر حضرت نفیسہ بنت امتا کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حضور کا مشورہ کرنا، حضرت ابو طالب اور خاندان کے دیگر افراد سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ تمام لوگوں نے بلا چون و چراں اس رشتے کو قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ گئے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ حضور نے مشورہ لیا حضرت ابو طالب سے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، تم ان سے ضرور نکاح کرو، اس سے لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور بھلائی کے کام جو تم کرتے ہو اس میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ ام المومنین کا شرف حاصل ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خاندان والوں کی رضامندی حاصل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کی قبولیت کا پیغام بھیجا۔ پھر وقت مقررہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں
حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو طالب اور دیگر معززین کے ہمراہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوا اور وہ ام المومنین کے مرتبے پر فائز ہو گئیں۔ آپ مومنوں کی پہلی ماں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ تو اس وقت نکاح جو ہوا، اس نکاح میں خطبہ کس نے پڑھا؟ آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ میں نے کہا یہ تو بات پوچھو نا بڑے بڑے علماء سے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے تیرے اور میرے نبی کا نکاح خود ہی پڑھا تھا۔ ہمارے نبی کا نکاح خدیجہ سے حضرت ابو طالب نہیں پڑھا تھا۔ حضور ضیاء الامت میرے پیر و مرشد اور میرے استاد محترم حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138 پر وہ خطبہ درج کیا جو خطبہ حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح کے وقت پڑھا۔ انہوں نے کیا پڑھا؟ حضرت ابو طالب نے الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب، جن کے کلمے کے بارے میں آج لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اور یہ خطبہ حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی شریف میں لکھا ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و زرع اسماعیل، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے اور حضرت اسماعیل کی کھیتی سے، ماد کی نسل سے اور مدر کی اصل سے پیدا فرمایا۔ وداد ماد و مدر وجعلنا حضنۃ بیتہ وسواس حرمہ وجعل لنا بیتا معجوبا وحرما آمنا، اور نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا۔ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اپنے گھر یعنی خانہ کعبے کا ہمیں منتظم مقرر کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب حضور کے نکاح کے خطبے میں کہہ رہے ہیں، اور ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے، نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔ حمد کے بعد، اب یہ حمدیہ کلمہ تھا، اس کے بعد آگے ابو طالب فرماتے ہیں حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا؟ مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو، اس نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا اور 12.5 اوقیہ سونا مہر مقرر کیا ہے، اور بخدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی، اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔ ابھی حضور نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہوا، حضرت ابو طالب نکاح کے وقت یہ جملے بول رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے اس خطبہ کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اٹھے، انہوں نے بھی جوابی خطبہ دیا جس کا ترجمہ یہ ہے جو ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیا، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان عزتوں اور انعامات سے نوازا جس کا آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ فضیلتیں بخشیں جن کو آپ نے گنا ہے۔ پس ہم سارے عرب کے سردار اور رہبر ہیں، اور تم بھی ان صفات سے متصف ہو۔ قبیلے کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا، اور کوئی شخص تمہاری فضیلت کو رد نہیں کرتا۔ ہم اپنا تعلق تم سے استوار کرنے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اے خاندان قریش کے سردارو، گواہ رہو، میں نے خدیجہ دختر خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا۔ یہ دوسرا خطبہ ورقہ بن نوفل کا تھا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اے ورقہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں خدیجہ کے چچا بھی شریک ہوں، حضرت خدیجہ کے چچا بھی شریک ہوں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد اٹھے، وہ بولے،
اشہدو یا معاشرہ قریش انی قد انکحت محمد ابن عبداللہ خدیجہ بنت خویلد و شہدہ علی ذالک صنادید قریش، اے قبائل قریش گواہ رہنا میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے، اور اس پر قریش کے سردار گواہ مقرر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب حضرت خدیجہ آئیں، شادی کے بعد اپنا تمام مال آپ کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات میں آپ سے مشورہ کرتے تھے اور آپ کے مشوروں کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو آپ نے دیگر امور سے قطع تعلقی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا جب ابتدائے اسلام میں مشرکین مجھ پر طعنہ زنی کرتے اور مجھے اذیت پہنچاتے تو میں خدیجہ سے اس کا ذکر کرتا، وہ میری ڈھارس بندھاتی تھیں جس سے میری قلبی تسکین ہوتی، اور کوئی غم ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی دل جوئی سے ہلکا نہ ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے بہت محبت تھی۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد ان کی بہن حضرت حالہ ایک مرتبہ کسی کام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ ان کی آواز ام المومنین حضرت خدیجہ سے ملتی تھی۔ حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ تھی نا حضرت حالہ۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضرت حالہ حضور کے پاس آئیں تو ان کی آواز جب سنی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ان کی آواز حضرت خدیجہ کی آواز سے ملتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت آپ کے پاس تشریف فرما تھی، کہنے لگیں آپ ایک بوڑھی عورت کے لیے روتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو کثیر ازواج مطہرات سے نوازا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی، اور وہ اس وقت اسلام لائیں جب سب کافر تھے، اور انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، اور میری تمام اولاد انہی کے بطن سے ہوئی۔ جملہ، اور میری تمام اولاد انہی کے بطن سے ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں، پوری دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں سوائے ام المومنین سیدہ خدیجہ کے جن سے میں رشک کرتی ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی عورت اس قابل ہی نہیں کہ میں اس سے رشک کروں۔ کیوں؟ کہ میں نبیوں کے امام کی زوجہ ہوں، میں نبیوں کے امام کی زوجہ ہوں۔ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں کہ میں اس سے رشک کروں سوائے خدیجہ کے۔ اگر میں رشک کرتی ہوں تو حضرت خدیجہ سے کرتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہو جاؤں۔ حضور کو سب سے زیادہ پیار انہی سے تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ میری سب سے زیادہ خدمت کرنے والی، روزے دار، تہجد گزار، میری غم گسار تھی۔ میری تمام اولاد انہی سے تولد ہوئی، اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی ماں ہیں۔ امام بخاری نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ رشک ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ پر آتا ہے، حالانکہ میری شادی سے قبل آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضور نبی کریم اکثر آپ کا ذکر کرتے تھے، اور آپ جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں اور ان کے عزیز و اقارب کو ضرور بھیجا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم کا اتنا والہانہ پیار تھا حضرت خدیجہ سے کہ ان کے وصال کے بعد جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی میرے نبی نے نہیں بھولا، ان کو ان کے گھر میں گوشت دے بھیجتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا تو اس وقت نماز جنازہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ مثلا جو اب صورتحال نماز جنازہ کی، جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا 10 نبوی تھی تو اس وقت یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت سے کفن بھیجا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں مگر کہنے میں جھجک آتی ہے، ایک بات کہنا چاہتی ہوں مگر کہنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ آپ حضرت فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیں، میں اسے کہہ دوں گی اور وہ آپ سے کہہ دے گی۔ یعنی اتنا سب کچھ حضور پہ نچھاور کرنے کے باوجود حضور کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرنے میں بھی جھجک رہی ہیں۔ اتنا ادب ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو آپ عرض کرتی ہیں کہ فاطمہ کو بھیج دیں میرے پاس، میں اسے کہہ دوں گی اور وہ آپ سے کہہ دے گی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو آپ کے پاس بھیجا اور آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اب کہہ کیا رہی ہیں، بڑی پرلطف بات ہے۔ وہ حضرت سیدہ فاطمہ سے کہتی ہیں، تم اپنے بابا جان سے کہنا کہ اپنی وہ چادر جو وحی کے نازل ہونے کے وقت وہ اوڑا کرتے ہیں وہ مجھے بطور کفن عطا فرما دیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ سیدہ خدیجہ کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے وہ چادر انہیں دی اور فرمایا، تم اپنی والدہ کو یہ چادر دے دو تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ ابھی وہ چادر فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں آئی، اسی دوران حضرت جبریل امی حاضر ہو گئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، خدیجہ نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا اور اس کا کفن اب ہمارے ذمے ہے۔ اللہ نے فرمایا، محبوب تم اپنی چادر پاس رکھو۔ اب خدیجہ نے ہمارے لیے سارا کچھ نچھاور کیا ہے، تو اب اس کا کفن رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے اور اسے اپنے کرم کا لباس ہم پہنائیں گے اور اس کے لیے جنت سے کفن بھیجیں گے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ نے 10 نبوی میں وصال فرمایا۔ بوقت وصال آپ کی عمر 65 برس تھی۔ آپ کو جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ محبت بھرا سلام اللہ رب العالمین پہنچائے اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہن، اللہ رب العالمین ان سب کا قدر کرنے، عزت کرنے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔